اس سے پہلے مراقبے میں انسان اللہ سے رو رو کر معافی طلب کرے اور آنکھیں بند کر کے مراقبے کی شکل میں بیٹھ کر نیت کرے کہ فیض روحانی نورانی لہروں کی شکل میں عرش معلی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا اس کے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ ابتدا میں مراقبہ کا وقت 1 گھنٹہ ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے اور اللہ کی رحمت کی طرف آس لگائے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاف نہ ہو۔ اللہ تمام کے تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، میری رحمت سے نا امید مت ہو، صرف مانگنے اور رونے کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو کسی تنہائی جنگل یا ویرانے میں مراقبہ کرے، وہاں کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا اس کے لیے دعا کرے گا۔ عورتیں اپنے کمرے کو بند کر کے مراقبہ کر سکتی ہیں۔ اس مراقبے کے مشاہدات بھی عجیب ہیں۔ بعض اوقات نامہ اعمال سامنے کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات کعبہ پاک، روضہ مبارک اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ معافی ملنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس مراقبے میں تمام گناہ ایک فلم کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے گناہ میں نے کیے ہیں، مجھ جیسا گنہگار اس پوری کائنات میں نہیں ہے۔ جب گناہوں کی فلم آنکھوں کے سامنے چلتی ہے تو یہی موقع ہوتا ہے کہ ایک ایک غلطی کی معافی رو رو کر مانگ لی جائے۔ پہلے مراقبے میں گناہوں کی بدبو اور سڑاندھ روح میں محسوس ہوتی ہے اور گناہوں سے کراہت محسوس ہوتی ہے، اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مراقبے سے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں اور ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق ملتی ہے۔ تمام نفسانی خواہشات و شہوات اور شیطان مردود کی ڈالی ہوئی تمام غلاظتوں سے رغبت ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کی اصلاح و تعمیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی مراقبہ ہے۔ اس سے سینے کے سیاہ داغ صاف ہو جاتے ہیں جو لطائف پر گرد و غبار کی صورت میں جمع ہوتے ہیں۔ تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے اور تزکیہ باطن شروع ہو جاتا ہے۔ روحانی مشاہدات نصیب ہوتے ہیں اور روحانی بصیرت و بصارت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو سنت کے خلاف ہے وہ گناہ ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فطری کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو پیغمبروں کے کردار میں مبعوث کر دی گئی ہے، اور جس پر شیطان کو گندگی ڈالنے کی نہ جرت ہوتی ہے اور نہ ہی اجازت۔ یہی فطرت ہر انسان میں موجود ہے۔ جب لطائف کا زنگ اترتا ہے تو فطری رنگ چمک اٹھتا ہے۔ پھر کردار سازی اور تعمیر سیرت کے لیے لمبے لمبے لیکچرز اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ فطرت خود بخود کرتی ہے۔ فیض کی آمد سے گرد و غبار چھٹ جاتے ہیں اور کردار کا مہتاب پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہو کر باقی معاشرے کے لیے شمع نور اور اسوہ حسنہ بن جاتا ہے۔